الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان المبارک تقریباً نصف گزرنے والا ہے۔ رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں، پچھلے جمعوں میں اس کا تذکرہ ہوا، تراویح ہے، تلاوت قرآن، اور عام طور سے لوگ اس میں زکوٰۃ دینے کا معمول ہے۔ جو باتیں رہ گئی تھیں اور جن کا وعدہ کیا گیا تھا کہ اگلے ہفتے بیان کریں گے، ان میں ایک تو یہ تھا کہ جو پروفیشنل فقیر ہوتے ہیں ان کو ہم دیں یا نہ دیں، دینے میں کیا نقصانات ہیں، نہ دینے میں کوئی ایسا تو نہیں کہ ہمیں گناہ ملے۔ اسی طرح مدارس کے تعلق سے جو مدرسے جو چلتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اور آپ کے ہی چندے سے چلتے ہیں۔ پہلے ہم مدرسے کا تذکرہ ہلکا پھلکا لیتے ہیں۔ اگر آپ عالم پر نظر ڈالیں اور عالم اسلام کو دیکھیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اسلامی حمیت اور غیرت، اسلام کے نام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے جو غیرت اور جو حمیت ہونا چاہیے، ایسا لگتا ہے کہ عربوں میں وہ غیرت اور وہ حمیت نہیں۔ چنانچہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ آتا ہے قرآن کے تعلق سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے، تو آپ دیکھیں کہ اہل عرب کے مقابلے میں یہاں کے لوگوں کو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بہت کھل کر احتجاج اور اظہار نہیں ہو سکتا، لیکن اندر سے کڑھن بہت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہم لوگ کہتے بھی ہیں کہ یار یہ عربوں کو کیا ہو گیا، کوئی احتجاج نہیں کر رہے، یا کوئی کم سے کم کوئی بات پاس کر دینا یا اپنی طرف سے ناراضگی کا اظہار کر دینا، ایسا کچھ آپ کو محسوس نہیں ہوتا۔ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ یہاں مدارس کا، مکاتب کا جو جال پھیلا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو بچوں کے اندر دینی حمیت اور غیرت پیدا کی جاتی ہے، اہل عرب اس حمیت اور غیرت سے خالی۔ چنانچہ ادھر ایک لمبے عرصے سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہوئے، جان کو جوخم میں ڈالتے ہوئے، بہت ساری خطرات کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہاں لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں، میمورنڈم بھی دیتے ہیں، اپنے طور پر جو ان سے بن پڑتا ہے وہ کرتے ہیں۔ جب کبھی قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کے تعلق سے دنیا میں کہیں پر بھی کوئی چیز چھپتی ہے، کہی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ تڑپ اس خطے کے اندر، آپ کا ملک ہے، پڑوس کا ملک ہے بنگلہ دیش ہے، آپ دیکھیں گے اسی خطے میں زیادہ درد اور زیادہ بے چینی کا مظاہرہ آپ محسوس کریں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان مدارس میں اور مکاتب میں جو بچوں کے دل و دماغ کے اندر اسلام کی عظمت، قرآن کی عظمت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، یہ سب چیزیں جو بچے کے دل و دماغ میں بٹھا دی جاتی ہیں، وہ عرب ممالک ان تمام تصورات سے بھی خالی ہیں، وہ چیزیں وہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو ایک معمولی کردار مدارس کا نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ انگریزوں سے ظاہر ہے کہ شروع میں جو مقابلہ کیا وہ مسلمانوں نے ہی کیا، اور اس کی بنیاد یہ بنی کہ جب
عیسائی مشنری گلی گلی کوچے کوچے جا کر کے مسلمانوں کو برگشتہ کرنا، عیسائیت میں داخل کرنا، اس کو شروع کیا تو انہوں نے سوچا کہ اب تو ہماری نسلیں آنے والی خطرے میں پڑ جائیں گی، چنانچہ انہوں نے اس کا رد عمل کیا اور پھر یہ ہوا کہ چلو بھائی ان کو یہاں سے ہی ملک سے باہر کیا جائے، لیکن شروع میں وہ کوششیں کامیاب نہیں ہوئی۔ تو علماء نے سوچا کہ بھائی حکومتیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، کم سے کم ہم اپنی نسل کی فکر ایمانی اعتبار سے کریں، اور الحمدللہ مدارس کھلے اور کھلتے چلے گئے، اور آج ہم اس پوزیشن پر ہیں کہ ہمارے عقیدے کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ لیکن کہیں پر جو غلطیاں ہیں انہیں اعتراف بھی کرنا چاہیے کہ مدارس کو ضرورت سے زیادہ کھل گئے۔ اب تحقیق کرنا یہ ہمارا کام ہے کہ چندہ کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا۔ کوشش یہ ہو کہ جو ہمارے بڑے مدارس ہیں ہندوستانی لیول پر ہیں وہ متاثر نہ ہوں، پہلے ان کی طرف توجہ کی جائے، پھر جو مقامی ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں توجہ کی جائے۔ اور اگر کسی کو کسی مدرسے کے بارے میں معلوم ہے کہ ہاں فلاں علاقے میں فلاں صوبے میں کوئی بہتر مدرسہ کارکردگی کر رہا ہے، وہاں کے بارے میں توجہ دیں، ورنہ بڑے مدرسے دیکھیں، اپنے علاقے کو دیکھیں، باقی جو مدرسے ان سے کہیے کہ خود وہاں وہ کفیل اپنے علاقے میں وہ کوشش کریں۔ چنانچہ اب خود دارالعلوم کی طرف سے بھی ہدایت ہے کہ مزید مدرسے بلا وجہ نہ کھولے جائیں۔ ایک ایریے میں بہت زیادہ مدرسے تو اس میں پھر اخراجات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، امت پر بوجھ آتا ہے، لیکن اس سے مدرسوں کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ تحقیق کریں اور صحیح جگہ پر ہمارا پیسہ پہنچے، علماء سے مشورہ کر کے کہاں ہم کو دینا ہے کہاں نہیں دینا، یہ تحقیق آپ کے ذمے۔ تو مدارس کے تعلق سے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بیچ میں کبھی اس طرح کی باتیں بھی آتی رہتی ہیں کہ صاحب مدرسے میں چندہ کیوں دیا جائے، اس سے اچھا تو کوئی بیت المال کا نظام قائم کر لیا جائے، یتیموں کو دیا جائے، بیواؤں کو دیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے، اور ساری زکوٰۃ مدرسے والے پی جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ اعتراض آج کا نہیں ہے، 10-20 سال پرانا ہے، اور یہ اعتراض کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے نہ کبھی خود اور نہ کبھی ان کی نسلوں نے شاید مدرسے میں 1 روپے بھی چندہ نہ دیا ہو، جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اور جن کے چندوں سے مدرسے چل رہے ہیں ان کو شرح صدر، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب انہیں تو یہ چاہیے کہ خود اپنا ہی منہ نوچیں یا اپنے آپ پر لعنت اور ملامت کریں۔ یہ جو سوچ ہے کہ ادھر نہ دے کر کے ادھر، بھائی سب طرف ہونا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ ادھر کاٹ کر کے ادھر، بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے صرف اس لیے کہ بھائی مدرسوں میں، حالانکہ مدرسوں میں جو بھی چندہ دیا جاتا ہے اس میں ایک ڈبل رخ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو غریب پلتا ہے، دوسرے دیندار ہوتا ہے۔ آپ کسی غریب کو دیں گے تو ہو سکتا ہے دیندار نہ ہو، لیکن وہاں پر دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں، وہ سماج کے دبے کچلے غریب طلبہ ہوتے ہیں اور دین کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 کام ہو جاتے ہیں وہاں پر، اس لیے فضیلت زیادہ ہے۔ باقی کسی نے منع نہیں کیا کہ یتیموں کو نہ پڑھایا جائے، ان کی کفالت نہ کی جائے، بیواؤں کو نہ دیا جائے، کسی کے دوا علاج میں نہ دیا جائے، کسی نے منع تو نہیں کیا، لیکن وہاں ڈبل فائدہ ہے۔ اور یہ آپ کی وضاحت کے لیے بات عرض کر دی جائے کہ ہندوستان میں جتنے آپ کو ٹاپ کے علماء ملیں گے پورے ہندوستان میں، صوبائی لیول پر، ملکی لیول پر، شہری لیول پر، ان میں سے 90 کیا 99% علماء اسی زکوٰۃ سے پڑھ کر کے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو مدرسے میں اپنا 500 روپے 1000 روپے فیس کھانے کی خوراکی دے سکیں۔ ہم نے بھی شروع میں اسی طرح پڑھا ہے، پوری کی پوری کھیپ آپ کو ملے گی جو زکوٰۃ کے پیسے سے پڑھ کر کے آج امت کی قیادت کر رہی ہوں۔ اگر ملکی اعتبار سے آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء کو، تو یہ تو آپ کے سامنے پورا نمونہ موجود ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں جو صفہ قائم تھا اس کی بنیاد بھی زکوٰۃ ہی تھی، زکوٰۃ خیرات تھی۔ صحابہ اکرام میں جو سر فہرست جو ٹاپ کے شروع کے جو گزرے ہیں طلباء، انہیں کہنے پڑھنے والے، وہ سب
صفہ میں زکوٰۃ اور خیرات ہی تو ہوتی تھی، امداد ان کے پاس اتنی کہاں تھی۔ تو اس لیے بہرحال یہ جو کبھی کبھی درد ہوتا ہے، یہ بعض وہ تحریکیں ہیں جن کو اسلام ہی سے کچھ لینا دینا نہیں، وہ ان کو اصل میں دشمنی چندے سے نہیں، ان کے کسی طریقے سے مدرسے بند ہو جائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پچھلے جمعے میں بھی بات کہی کہ بھائی قربانی کی کیا ضرورت ہے، اگر قربانی بند کر دیں تو ایک سال میں تو اتنے ارب اور خرب روپے ہو جائے گا، امت کا وکاس ہو جائے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب حج کی کیا ضرورت ہے، اگر ایک سال ہندوستان میں مسلمان حج نہ کریں تو اگر 1,00,000 آدمی جا رہا ہے اور ایک آدمی پر 6 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے تو کتنے ہزار کروڑ ہو گیا، آپ اندازہ لگا لیں، پوری امت کا وکاس ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کو وکاس یہیں پر نظر آتا ہے کہ قربانی بند کرا دیجئے، حج بند کرا دیجئے، مدرسے میں چندہ اور وکاس ہو جائے۔ لیکن ایسے لوگوں کی باتوں کو توجہ نہیں دینا چاہیے، وہ در حقیقت دشمنان دین، دشمنان اسلام، انہیں مذہبی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ کنفیوز کرتے ہیں۔ بہت سی طریقے ہندوستان میں زکوٰۃ کے نام سے آئیں، آج تک کوئی اس طرح کامیاب نہیں ہوئی کہ باقاعدہ بیت المال، جب تک بیت المال میں سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہو وہ کامیاب ہونے کی نہیں۔ ہندوستان میں کوئی ایک مثال بتا دے کہ جہاں پر بیت المال کا کوئی ایسا مضبوط نظام قائم ہو کہ جہاں پر وہ پوری امت کا تکفل کر رہے ہیں، نہیں۔ لوگ کمیٹیاں بناتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ نے نام سنا ہوگا، اچھا کام کر رہے تھے وہ، جو غیر مسلموں میں تبلیغ کے تعلق سے بڑا کام تھا، لیکن ایک چوک ان سے بھی اس طرح کی، اور جو چوک قانونی اعتبار سے ہم اس کے چکر میں نہیں پڑتے، کہ انہوں نے بھی اپنے چینل میں 1 روپے زکوٰۃ کا سلسلہ رکھا کہ بھئی ہمارے ہاں ہر فرد کم سے کم 1 روپے ہم کو ٹرانسفر کر دیا کرے ہمارے اکاؤنٹ میں، یا جو بھی ان کا NGOز ہے اس میں۔ اب ظاہر ہے کہ 1 روپے اگر آدمی پورے دن میں نہ صحیح، اگر ہفتے میں بھی 1 روپے دے تو ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں، اور پھر دوسرے ملکوں میں کتنا پیسہ آ جائے۔ انہوں نے زکوٰۃ کی وصولیابی کا یہ طریقہ اپنایا، یہ سراسر یہ بھی طریقہ غلط تھا۔ اول تو زکوٰۃ کے کچھ حدود ہوتے ہیں کہ کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں، ہر جگہ آزادی سے خرچ نہیں کر سکتے، اس کے مصارف ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے بہت عام کر رکھا ہے کہ آپ کو اگر سڑک بنوانا ہے، پل بنوانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو صاحب زکوٰۃ کی رقم سے بنواتے رہیے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے بڑا مس یوز کیا اور بڑا لوگوں کو کنفیوز کیا زکوٰۃ کے تعلق سے۔ ہمارا کہنا تو صرف سیدھا سیدھا سا یہ ہے کہ آپ سب کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا، اپنے قریب رشتہ داروں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، دبے کچلے لوگوں کا، اور مدارس کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ وہاں بھی جو بچے آتے ہیں وہ بھی یتیموں سے کم نہیں ہوتے۔ آپ جا کر کے دیکھیں تو کم سے کم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سردیوں میں ٹھٹھرتے رہتے ہیں، ایک چادر اور کمبل نہیں ہوتی تو چندہ کر کے بھیک مانگ کے لا کر کے ان کو چادریں دینا پڑتی ہے۔ بخار میں بیچارے بھونجتے رہتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، 50 روپے 25 روپے فیس دے دیں۔ اس قسم میں کسی کو مزہ تھوڑی آتا ہے کہ ہونے کے باوجود وہ سردیوں میں ٹھٹر رہا ہے، بیماری کی دوا نہیں لے سکتا۔ ایسا نہیں کہ پیسے ہوں اس کے پاس، پیسے ہی نہیں ہوتے بیچارے کے پاس۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ طبقہ جن کو تو آپ کے پیسے سے غریب بھی پلتے ہیں، اور غریب کے ساتھ ساتھ دین بھی کسی طریقے سے۔ ہم نے بتایا کہ عربوں میں وہ دینی غیرت نہیں ہے اہمیت، جو دینی غیرت الحمدللہ ہم لوگوں کے اندر موجود ہے۔ ہاں، تحقیق کرنا آپ کا کام ہے کہ ضرورت سے زیادہ جو مدرسے کھولنے آپ معذرت کر دیں کہ بھائی ہم یا تو بڑے مدرسوں کو دیں گے یا اپنے علاقے کے مدرسے کو دیں گے۔ آپ اپنے علاقے کے، آپ اپنے طور پر وہاں کے علاقوں کے ساتھ اپنا تکفل کریے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات آپ سے یہ رمضان کا جو اخیر عشرہ آنے والا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو آنے والے جمعے کو جو خاص طور سے اخیر عشرے کی عبادتیں ہیں، اعتکاف، نزول قرآن اور شب قدر۔ ویسے تو مختصر یہ ہے کہ شب قدر سال میں تقریباً 40-45 اقوال ہیں، لیکن زیادہ تر جو رجحان ہے روایتیں وہ یہ کہ رمضان میں، اور رمضان میں بھی اخیر عشرے میں، لہذا اس کی تلاش اور جستجو کی کوشش کریں۔ اس کی کیا فضیلتیں ہیں کیا، وہ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہو جائیں گی۔ اعتکاف کا مسئلہ بھی ہے کہ کچھ عبادتوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس میں اللہ اور بندے دونوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ عبادت کا تعلق اصل میں بندوں سے نہیں ہوتا، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بندے کی خدمت کریں تو اللہ راضی ہوگا، بندے کے ساتھ ایسا کریں۔ لیکن کچھ ایسی براہ راست عبادتیں ہوتی ہیں جس میں بندے کا کوئی دخل بیچ میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کام، ظاہر بات ہے کہ سارے کام دین کے، اللہ کو خوش کرنے والے تھے،
لوگوں کی ہمدردی، دعوت و تبلیغ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ ان کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اب ذرا ادھر رخ کریے ہماری طرف. یعنی ایک ایسی اسپیشل عبادت ہو جس میں بندوں کا بھی دخل نہ ہو. اعتکاف کچھ اسی طرح کی عبادت ہے کہ اس میں آدمی آ کر کے پڑھ جاتا ہے مسجد میں. ظاہر بات ہے جب مسجد میں آ گیا تو جماعت سے نماز بھی پڑھ لے گا، اور اگر اس نے عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ لی تو آٹومیٹک اس کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا، چاہے وہ دن بھر کوئی عبادت کرے یا نہ کرے. اور بہرحال باہر کی زندگی میں اندر آ کے پڑھنے میں وہ کچھ بھی نہ کرے تب بھی کم سے کم گناہوں سے تو بچا ہوا ہے، گناہوں سے بچا رہے گا، مسجد کا ماحول اس کو ملا ہوا ہے. اس لیے اعتکاف کی فضیلت. رمضان بھی قرآن کی نقطہ نظر سے جو قرآن میں اشارے دیے گئے ہیں وہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اسی مناسبت سے آیت پڑھی گئی تھی کہ ہم نے قرآن کو رمضان میں اتارا. اور دوسری آیت تشریح کرتی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا. دونوں کا جوڑ ہو گیا. معلوم ہوا کہ قرآن اور لیلۃ القدر اور رمضان یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس لیے اس رات کی فضیلت کو گنوانا نہیں چاہیے. اس امت میں یہ رات ملی کیوں ملی؟ عمریں کم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ ثواب دینا تھا. متعین کیوں نہیں کیا؟ اس کی بھی حکمتیں اور فلسفے ہیں کہ کیوں اللہ نے متعین نہیں کیا، تاکہ کاہلوں کے طریقے سے ایسا نہ ہو کہ آدمی ایک ہی رات میں انحصار کرے، بلکہ تجسس اور طلب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ بھی پسند ہے کہ بندہ طلب کے ساتھ کم سے کم کئی راتوں میں تلاش کر لے، اسی بہانے زیادہ عبادت کر لے گا. تو بہرحال کچھ باتیں مختصر آ گئیں، کچھ انشاءاللہ کے لیے آتے ہیں. ایک اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ پروفیشنل فقیروں کے ذریعے سے، اور کئی بار آپ سے یہ بات کہی گئی اور شاید آپ کو اچھی بھی نہ لگے لیکن اب کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ہمارے اس عمل سے ہماری ملت کس طرح رسوا ہو رہی ہے، خود مسلمان کس طرح رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں. شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو. دیکھیے خرچ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں.